محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ قال اللہ تعالی فی شان عظمت حبیبی المصطفى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ثم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافعی جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ کام ہو لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود۔ ممبر شریف پر اس وقت اہل سنت والجماعت کی بڑی ذمہ دار شخصیات تشریف فرما ہے۔ اولاد رسول، جگر گوشہ بطول، نواسہ حضور صدر العلماء حضرت علامہ سید غلام محی الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، جو محررہ مطہرہ کے ایک بڑے بزرگ ہیں، ان کے خلیفہ بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ عالم سنیت اور عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت جسے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے مجھ سے اچھے سے جانتے ہیں، محافظ ناموس رسالت، محافظ ناموس صحابہ، محافظ ختم نبوت، مناظر اسلام، مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت، فدائے حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلمان ازہری دامت برکاتہم العالیہ ہماری اور آپ سب کی نگاہوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور ہم سب لوگ ان کو دیکھ کر کے فیض بھی حاصل کر رہے ہیں اور بیک وقت ثواب بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری جامع مسجد کے مبلغ حضرت مولانا زیاد صاحب نے بہت اچھی اب تک نقابت اردو کریول دونوں زبانوں کو مکس کر کے فرمائی۔ اللہ پاک ان کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ قاری مسلم صاحب شاید چلے گئے، اور وہ بچہ سب سے پہلے اس نے تلاوت کی، بڑی اچھی تلاوت کی۔
تمام احباب یہاں تشریف فرمائیں۔ بزرگوں کا ذکر ہوا، اشرفی چشتی ایسوسیشن آف موریشس اور ہماری KIC بھائی تیم اللہ، یہ تمام احباب نے مل کر کے اس محفل کو رکھا۔ انٹروڈکشن تو کیا ہے، یہ اپنے آپ میں خود انٹروڈکشن ہے، ان کا تعارف اپنے آپ میں خود ایک تعارف ہے۔ بہت کم عمر کے اندر خطابت کی دنیا میں، تعلیم کی دنیا میں، بہت کم عمر کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی محبت اور ان کی ناموس کی حفاظت کی خاطر مجاہد میدان میں آیا، اور اللہ نے وہ بام عروج عطا فرمایا کہ آج دنیا دیکھ رہی ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے آسمان پر اگر کوئی سورج خطابت کا اس وقت چمک رہا ہے تو علامہ سلمان اظہری کی شخصیت ہے۔ اس لیے آپ لوگ محبت کے ساتھ ایسے باوقار خطیب کا اور ایسے باوقار مبلغ کا اور ایسے باوقار دائی کا ہم استقبال کرتے ہیں، اور استقبال کے ساتھ پورے ولولے کے ساتھ، پوری جو ہے جوش اور جذبے کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ میں علامہ سلمان اظہری کا ہم لوگ خطاب سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نعرہ تکبیر اور رسالت سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس محدث اعظم، عرس خواجہ غریب نواز، عرس سرکار کلاں، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ سلمان اظہری صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ بتاؤ، ابھی آپ مجھ سے پیشتر حضرت علامہ سید غلام محی الدین صاحب سے حضرت محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ سرکار کلاں کے متعلق سن رہے تھے، حضرت علامہ مولانا غفران صاحب سے سن رہے تھے۔ یہ بزرگوں کے جو واقعات سنا رہے تھے، تو یہ کیوں سناتے ہیں؟ کہانیاں نہیں ہیں، جب ہمارے بچے سنتے ہیں تو ویسا عمل کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے۔ عرس اسی لیے منایا جاتا ہے، عرس ان بزرگوں کی تاریخ اور سیرت بیان کی جاتی ہے، اور یہ طریقہ اے سنیو ہمیشہ قائم رکھنا، ہمیشہ قائم رکھنا، ورنہ تمہارے بچے صرف گوگل کے شاگرد ہو جائیں گے۔ جو پوچھیں گے یہ مولانا گوگل سے پوچھیں گے، اور بعد میں ان کو ایسا لگنے لگے گا کہ ہم تک دین بھی جو ہے مولانا گوگل نے پہنچایا۔ کل کو کوئی سوٹ بوٹ میں آ کر کے کوئی ڈاکٹر، کوئی پروفیسر ہمارے بچوں کو گمراہ کرے گا اور کہے گا دین تو ہم ہی لوگوں نے پہنچایا۔ نہیں، یہ عرسوں کے ذریعے سے اپنے بچوں کو بتایا کرو دین ہم تک پہنچا ہے تو یہ اللہ کے ولیوں سے پہنچا ہے، ان اللہ کے ولیوں نے اپنے عمل سے پہنچایا ہے، تقریروں سے کم لیکن اپنے اخلاق سے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ میرے عزیزو، یہ اعراس، یہ عرسوں کی تقریبیں ہم صرف اور صرف نیاز کھانے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ ان بزرگوں کی سیرت سیکھنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں یہ رواج ہے، پوری دنیا۔ اب تو موبائل کا زمانہ آ گیا، یہ رواج چھوٹ گیا ہے اکثر لوگوں سے، لیکن پرانے زمانے سے ایک رواج چلتا تھا کہ چھوٹے بچے جو گھر میں ہوتے تھے وہ کہانی سننے کے شوقین ہوتے تھے۔ ہم تو سنتے تھے ہمارے بڑوں سے، ماں بھی کہانیاں سنائی ہیں، باپ بھی سناتے رہے۔ سونے کے وقت بچوں کو کوئی نہ کوئی کہانی سنائی جاتی تھی، کبھی دادی سناتی، کبھی نانی سناتی۔ یہ مشہور تھا رواج۔ اب موبائل کا زمانہ آ گیا، نانی بھی گئی، دادی بھی گئی، بچہ موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہانی کیوں سناتے تھے؟ سب گھروں میں یہ رواج ہوتا تھا، بچے کو سونے سے پہلے کوئی چور پولیس کی کہانی سناتے، کوئی گڑا گڑی کی، کوئی چاند کی، کوئی ستارے کی کہانی، کوئی جنگل کے شیر کی کہانی، سب سناتے۔ لیکن مسلمانوں میں یہ رواج تھا پہلے سے کہ مائیں خالد بن ولید کی کہانی سناتی تھی، مائیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی سناتی تھی۔ اپنے بچوں کو یہ کہانی اس لیے سناتے تھے کہ بچہ بچپن سے جب مجاہدین کی تاریخ سنتا ہے تو جوان ہو کر کے وہ ڈرپوک اور بزدل نہیں بنتا، بلکہ بہادر بن کر کے اسلام کی حقانیت کا اعلان کرتا ہے۔ اس لیے اب یہ عرس جو رکھ رہے ہیں، میں انتظامیہ کو مبارکبادی دیتا ہوں، اشرفی چشتی ایسوسیشن اکھم جو ہے یہاں پر
کہ لوگ اب گھروں میں کہانیاں سنانا چھوڑ دیے ہیں، آپ اس طرح جلسے کر کر کے ان کو سناؤ بزرگوں کی باتیں، تاکہ کم از کم ان جلسوں کے ذریعے سے تو ہمارے بچوں تک ہمارے بزرگوں کی تاریخ ٹرانسفر ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلائے۔ ایک بات اور میں بتا کر کے آگے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں۔ بہت تاخیر سے اب یہ مجھے آپ کے سامنے پیش ہونا پڑا ہے۔ مجھے تو پتہ نہیں، موریشیس کے سلسلے میں بتایا گیا کہ مغرب کے بعد تو یہاں کے لوگ فون بھی نہیں اٹھاتے، جلدی سو جاتے ہیں، جلدی کھاتے ہیں، اچھا معمول ہے۔ لیکن آج تاخیر تک آپ بیٹھے ہیں، میں بھی زیادہ دیر آپ کا نہیں لوں گا، جتنی بات ہو سکے جب تک آپ ہضم کر سکیں آپ سنتے رہنا، اور جہاں کسی کو ذرا برابر بھی بیزارگی آئے، اکتاہٹ آئے، دور سے ہاتھ اٹھا دینا، میں سلام کر لوں، بس میں کسی کو پکاتا نہیں۔ ایک بات میرے والد بزرگوار فرمایا کرتے تھے، یہ بہت پتے کی بات ہے، فرماتے، وہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خادم رہے میرے والد، حضور حافظ ملت کے شاگرد، فرماتے کہ جو بزرگ دنیا سے جا چکے ان کی پیروی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کے بھٹکنے یا گمراہ ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں، اور جو زندہ ہے سب کی تلوار لٹک رہی ہے، پتہ نہیں یہ کب تک صحیح رہے گا، بتایا نہیں جا سکتا۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روتے تھے، سید الطائفہ ہیں، اور اپنے مریدوں سے کہتے تھے کہ میرا لاسٹ ٹائم دیکھنا، میری موت تک دیکھنا، اگر ایمان پر میری موت ہو گئی تو مجھے فالو کرو، میرے پیچھے چلو، اور اگر ایمان پہ نہیں مرا تو پھر ایک گندے جانور سے زیادہ ذلیل ہے آدمی۔ اس لیے کہ جانوروں کا تو حساب کتاب نہیں ہے، لیکن انسانوں کا حساب کتاب ہے۔ اس لیے جو جا چکے اپنی قبروں میں وہ سیف ہیں، اب وہ نہیں بھٹکیں گے، اب گمراہ ہونے کا چانس نہیں۔ فتنے جتنے بھی آئیں جھیلنا زندوں کو ہے، اب مردوں کو نہیں ہے، جو جا چکے۔ اسی لیے ہم بزرگوں کا عرس اس لیے مناتے ہیں کہ جو سیف دنیا سے گئے ہیں ان کے طریقے کو اپناؤ، انشاءاللہ تم بھی سیف دنیا سے جاؤ گے، تم بھی اسی طریقے سے دنیا سے انشاءاللہ جاؤ گے۔ اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شعر میں یوں فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے راستے پر چلے گا، انشاءاللہ العزیز وہ اس روشنی میں اس پوری زندگی کو پار کر لے گا۔ میرے عزیزو، نسبت بڑی چیز ہے۔ آج میں مختصر سی باتیں عرض کروں گا، مجھے یہ تمام تینوں بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کرنا ہے۔ سرکار غریب نواز ہو، حضرت سرکار کلام یا محدث اعظم ہند، تینوں بزرگوں کے فیض حاصل کرنے کے لیے یہاں پر ہم جمع ہیں۔ سلطان الہند ہند الولی معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عطائے رسول ان کا لقب ہے، پتہ ہے؟ عطائے رسول، رسول کی عطا۔ اور اب میں ایک بات پوائنٹ کی کہتا ہوں، جو غریب نواز کو نہیں مانتا، ان کو نہیں لینا چاہتا، وہ کیا چیز چھوڑ رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیا چیز چھوڑ رہا ہے؟ رسول کی عطا کو چھوڑ رہا ہے، بلکہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے۔ قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، قرآن نے کیا کہا؟ جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو۔ ارے ہندوستانی مسلمانوں کو رسول نے غریب نواز دیا ہے، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دل و جان سے اس معین الدین اجمیری غریب نواز کے مشن کو قبول کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رسول کی عطا ہے، میرے رسول کی عطا ہے۔ اور یہ آج کتنا بہترین سنگم ہے۔ اب کے چوچا کے جو دو بزرگوں کا ذکر خیر یہاں ہے، سرکار غریب نواز عطائے رسول ہیں، اور یہ سرکار کلام محدث اعظم ہند آل رسول ہیں۔
اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها هلك او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کے طوفان کی کشتی کے برابر ہے، جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ بچ گیا اور جو کشتی میں نہیں بیٹھا وہ ہلاک ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو اہل بیت کا دامن پکڑ لیا وہ فتنوں کے زمانے میں بھی محفوظ رہے گا، اور جو اہل بیت سے نفرت کرتا ہے یا بغض رکھتا ہے وہ فوراً ہی ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ میرے عزیزو، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ تینوں بزرگوں کی ایک مشترکہ بات، کامن بات جو ہمارے لیے عمل کرنے میں بہت ضروری ہے، عمل کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کو ایک بات میں بتاؤں، ان کو جو کچھ بھی مقامات ملے کس وجہ سے ملے؟ کس وجہ سے ملے؟ یہ پوری دنیا میں چمکے اور آج تک چمک رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی وجہ کہ جو ان کا ہو گیا وہ زمانے کا آقا ہو گیا۔ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہوا وہ زمانے کا آقا ہوا۔ غریب نواز ہندوستان اپنا وطن چھوڑ کر کے گھر بنانے نہیں آئے تھے، مائیگریٹ کر کے اپنا محل بنانے نہیں آئے تھے، وہ ہندوستان آئے تھے تو عشق رسول پھیلانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کے دلوں کو چمکانے کے لیے آئے تھے۔ اور جب تک انہوں نے یہ کام کیا ہے، دیکھیں 800 سال گزر گئے، آج بھی کام ان کا ٹھنڈا نہیں پڑا، حکومت اب بھی سب کے سینوں پر ویسی ہی جاری ہے۔ محدث اعظم ہند سرکار کلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، انہوں نے زندگی پر جو کام کیا وہ کیا کیا؟ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پھیلانے کا کام کیا۔ اور جب تک بندہ یہ کام کرتا رہے اللہ اس کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ ہاں، جو بے نشان ان کا نشان مٹتا نہیں، نہ مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ میں جو بات کہہ رہا تھا وہ کیا ہے؟ تینوں بزرگوں کی کامن چیز وہ کیا ہے؟ تینوں بزرگوں کی مشترکہ چیز جو آج مجھے آپ کے سامنے کہنا ہے وہ کیا ہے؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کرنا، یہ آج میرا میسج ہے آپ کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خیال کرنا یہ بزرگوں کی خاص عادت ہے، جس کی وجہ سے ان کو بلند مقامات ملتے ہیں۔ آج امت مصطفیٰ کی فکر نہ کرو گے تو حدیث سن لو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جس نے میری امت کے بارے میں نہیں سوچا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کے بارے میں کچھ سوچا نہیں وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ امت مصطفیٰ کی فکر کرو۔ جانتے ہیں ایک دعا ہے جس کے متعلق فرمایا گیا بندہ جب یہ دعا کرتا ہے تو رسول اللہ فرماتے میری شفاعت واجب ہے اس پر۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عامہ۔ یہ دعا بندہ کوئی بھی کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس پر ضروری ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ دعا کرے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما، عام رحمت فرما۔ دوسری ہے اے اللہ امت محمدیہ کی عام بخشش فرما دے۔ بتائیے دعا تم حضور کی امت کے لیے کر رہے ہو اور رسول راضی ہو رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اگر حاصل کرنا ہے امت کی فکر کرو۔ امت پوری دنیا میں آج لوگ جس طرح سے آج امت کے احوال کو اگنور کر رہے ہیں، کیئرلیس جس کو کہتے ہیں، کسی کو خیال نہیں، سب اپنوں میں مصروف ہیں، یہ امت کی خاصیت نہیں ہے۔
یہ امت کی خاصیت نہیں۔ قرآن میں اللہ نے اپنے رسول کی جو صفت بیان کی کیا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ میں نے آیت یہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے اے لوگو تمہارے پاس ایسا رسول آیا جس کو تمہارا تکلیف میں پڑنا گوارا نہیں۔ تم اگر تکلیف میں آ گئے تو رسول کو برداشت نہیں ہوتا، اور اس رسول کو اللہ فرماتا حریص علیکم بالمؤمنین، وہ صرف تمہارے ایمان کی طلب رکھتے ہیں، رؤوف الرحیم، نہایت نرم دل والے، رحم کرنے والے رسول تمہارے پاس آئے۔ وہ ہمیشہ امت کی فکر میں رہ گئے، امت کی فکر میں رہ گئے، اور جو آج بھی امت کی فکر کرتا ہے رسول اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوتے ہیں۔ غریب نواز پوری زندگی حضور کی امت کی خدمت کرتے رہے، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، تو کیا رسول ان سے راضی نہیں ہوں گے؟ امت کی فکر آج کرو گے، تم چل کر کے جاؤ، کسی ایک کو بھلائی کا حکم دے دیا، برائی سے کسی ایک نوجوان کو روک لیا، تم سے اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے وظیفہ پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول کا دیدار کرنا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ہے، کیا آپ کی تمنا نہیں ہے؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جس کی تمنا نہ ہو؟ وہ حسین چہرہ دیکھیں، وہ گلابی رنگت کو دیکھیں، ایک بار اس جمال مصطفیٰ کو دیکھیں تاکہ دنیا کا حسن و جمال پھیکا پڑ جائے، ایک بار آنکھوں میں وہ حسن بس جائے تو پھر دنیا کیا چیز ہے۔ جب جبرائیل امین کہتے ہیں آفاق ہا گردیدہ ام بسیار خوبا دیدہ ام، لیکن یا رسول اللہ تو چیزیں دیگری، کون کہہ رہے ہیں؟ سید الملائکہ جبرائیل امین، وہ کہتے ہیں اے رسول پاک میں نے پوری کائنات کو دیکھا ہے، سب جگہ گھوم لیا اور بڑے اچھے اچھے لوگوں کو دیکھ لیا، لیکن اے اللہ کے رسول آپ چیز ہی الگ ہے، لیکن تو چیزیں دیگری۔ اور حسان بن ثابت نے کیا کہا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، بلکہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں 14ویں کا چاند آسمان پر طلوع تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو میں ایک بار چاند کی طرف دیکھتا تھا اور ایک بار رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھتا، بار بار کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا، اور دل میں یہ سوچتا ان دونوں میں خوبصورت کون ہے؟ پھر حضرت جابر کہتے ہیں پھر میرے دل نے پکارا چاند میں تو داغ ہے، حضرت کا چہرہ صاف۔ اس حسین و جمیل چہرے کو دیکھنے کی کون تمنا نہیں رکھتا؟ لیکن کون سا وظیفہ میں آپ کو دوں؟ روزانہ درود پڑھو، روزانہ سبحان اللہ پڑھو، روزانہ الحمدللہ پڑھو، درود اکبر۔ بہت سارے لوگ وظیفے کرتے ہیں، لیکن سب سے آسان وظیفہ جبرائیل امین بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہو، ایک ہی وظیفہ، ان کی امت کی بات کرو وہ جلدی راضی ہوتے ہیں، ان کی امت کی بات کرو وہ جلدی راضی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ رسول دنیا میں آئے تھے تب بھی رب حبلی امتی کہتے آئے، اور جب دنیا سے جا رہے تھے تب بھی رب حبلی امتی ہی کہتے رہے۔ تو جس رسول کو امت کا سب سے زیادہ درد ہے، احساس ہے، آج بھی جب ان کی امت کی کوئی فکر کرتا ہے تو وہ رسول اس سے راضی ہوتے ہیں، اور جب وہ راضی ہو جائیں تو پھر تمہیں کسی بڑے وظیفے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی اپنے جلوے تمہیں دکھانے کے لیے آئے انشاءاللہ۔ امت کی فکر، یہی بزرگوں کا جو شیوا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، غریب نواز سلطان الہند، نام بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن غریب نواز جانتے ہیں۔ ان کا نام ہے کیا؟ غریب نواز۔ ان کا نام حسن ہے، لقب غریب نواز، لیکن اتنا مشہور ہو گیا، اتنا مشہور ہو گیا، محدث اعظم ہند فرماتے ہیں سرکار غریب نواز کے متعلق، تیرے در کی یہ کرامت بارہا دیکھی، تیرے در کی یہ کرامت بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز۔ یعنی لوگ جو غریب آئے تھے وہ خود ہی غریب نواز ہو گئے، دوسروں کو نوازنے والے ہو گئے۔ تو غریب نواز جو لقب ہے یہ کیوں آپ کو کیوں دیا گیا؟ الگ الگ روایات ہیں، میں نے ایک روایت جو بزرگوں سے سنی وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔
کہ آپ کے پیر و مرشد عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے تھے، اور غریب نواز کے جو ہم اثر دوسرے علماء تھے جو خواجہ عثمان ہارونی کے شاگرد تھے، غریب نواز کے ساتھی عبادت میں سب بڑے بڑے پہنچے ہوئے تھے۔ ایک دن پیر و مرشد سب کا ٹیسٹ لے رہے تھے، امتحان، تمہارے مجاہدے، تمہاری عبادتیں کہاں تک پہنچی۔ اس میں ایک بزرگ سے کہا کہ تم کیا کر سکتے ہو؟ اس بزرگ نے اپنے مسلح سے نیچے ہاتھ ڈالا اور کچھ ہیرے جواہرات نکال کر خواجہ عثمان ہارونی کے پاس رکھا، کہا حضور دنیا کی دولت جب چاہے اٹھا کر کے میں یہاں پھینک دوں۔ کسی ایک بزرگ نے موتیاں نکال کر کے رکھ دی، کوئی سونا نکال کر کے دکھایا۔ اب جب حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کو کہا تم بھی کچھ بتاؤ، تو انہوں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا جبے میں اور گرم گرم 2 روٹیاں نکال کر کے رکھ دی پیر و مرشد کے پاس۔ تو دوسروں نے دیکھا، ارے بڑے بڑے سونا نکالے، چاندی نکالے، جواہرات، موتیاں سب بزرگوں نے نکالی، اور معین الدین حسن نے صرف 2 روٹیاں، وہ 2 روٹیاں۔ ابھی یہ 2 سب کے بارے میں بات چلی رہی تھی کہ دروازے پر ایک فقیر آیا۔ فقیر آیا اور کھٹکھٹایا اور کہا کہ اے اللہ والو، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دے دو، مجھے کچھ کھلاؤ۔ تب جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی جو پیر و مرشد ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھ یہاں جواہرات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، موتیاں ہیں، یہ لے لے، اٹھا لے۔ وہ فقیر نے کہا نہیں، وہ سب نہیں، جو تمہاری گود میں 2 روٹی ہے وہ دے دو، اس لیے کہ بھوک لگی ہے اور پیٹ نہ سونا بھرتا ہے، نہ چاندی نہ موتی، پیٹ اگر بھرتا ہے تو روٹی سے ہی بھرتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ دے دیا اس فقیر کو۔ تب ان کے پیر و مرشد نے فرمایا سب نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق نکالا، لیکن معین الدین نے وہ نکالا جو غریبوں کو نوازنے والی چیز ہے۔ یہ غریب نواز، امت کی فکر، غریبوں کی فکر۔ یہاں تک کہ اجمیر معلیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جمعرات کو سرکار غریب نواز روزہ رکھتے تھے، آپ کی عادت تھی ہر جمعرات کو۔ ایک فقیر آیا لاہور سے مٹھائی لے کر کے، لمبا سفر کر کے آیا، اور حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس کہا کہ حضور یہ مٹھائی قبول کر لیجیے۔ تو آپ نے لے لیا اور رکھ لیا۔ وہ فقیر ضد کرنے لگا نہیں میرے سامنے کھائیے تھوڑا سا، حالانکہ اس دن روزے سے تھے، مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، لیکن اس فقیر کو معلوم نہیں، نفل روزہ تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ میں بعد میں کھا لوں گا، لیکن اس نے کہا نہیں میرے سامنے تھوڑا کھا لیجئے، بہت دور سے لے کر کے آیا ہوں، دل رہ جائے گا۔ حضرت نے اس مٹھائی کو کھولا اور کھا لیا، لیکن وہ جو موجود تھے خلفاء مریدین وہ تعجب کرنے لگے، سرکار غریب نواز روزے سے تھے اور مٹھائی کھا لیے، یا آج روزہ نہیں تھے آپ؟ وہ فقیر خوش خوش ہنستا ہوا جب چلا گیا تو سبوں نے پوچھا حضور کیا آج آپ روزہ نہیں تھے؟ کہا تھا۔ کہا پھر مٹھائی کیسے کھا لیا آپ؟ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا میں جانتا ہوں یہ نفل روزہ ہے، قضا کر لوں گا، اس کا دل ٹوٹتا تو کیسے جوڑتا؟ روزہ قضا ہو جائے گا، لیکن امت محمدیہ کے ایک فقیر کا دل توڑنا اچھا نہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات یہ ہیں، یہ ہے مشن غریب نواز کا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ تمام مشائخ اور بزرگان دین نے جو امن پھیلایا ہے وہ امت کا خیال، امت کی فکر۔ مجھے بتاؤ موریشس میں رہنے والے لوگ علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ علیہ کو آج بھی یاد کرتے ہیں، شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کو آج بھی یاد کرتے ہیں، بڑے بڑے مشائخ جو یہاں آ کر کے گئے ان کو آج بھی یاد کرتے ہیں۔ ان کا کیا رکھا ہوا تھا یہاں پہ؟ ان کی سسرال تھی یہاں پہ، ان کی ننیال تھی، ددیال تھی، کیا تھی یہاں پہ؟ وہ بزرگان دین جو اتنا لمبا لمبا سفر کر کے تمہارے درمیان آئے اور اسلام تمہارے درمیان پھیلا کر کے گئے، صرف اس لیے کہ انہیں رسول اللہ کی امت کی فکر تھی۔ امت مصطفیٰ کی جب تک فکر کرتے رہو گے میرے آقا نوازتے رہے۔ میں آج ہی کہہ رہا تھا کیا نوازش ہوتی ہے؟ ہاں، مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ علیہ پوری دنیا بھر کا سفر کیے،
کتنی ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی سب سے پہلے، وہاں کوئی مسجد بھی نہیں رہی، اسلام انہوں نے لوگوں میں دیا، لیکن جب اخیر عمر میں مدینہ شریف پہنچے تو بارگاہ رسالت مآب میں یہی عرض کیا کہ مجھے دنیا سے اجر نہیں، اے گنبد خضرا کے مکین تجھ سے مدد کی طلب ہے، آپ سے اجر کی تمنا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کیا دیا؟ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کو مدینے میں وفات دیا، ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پہلو میں دفن بھی ہوئے۔ ابھی کچھ بولنے کے لیے، گفتگو کرنے کے، ابو جہل بدماش، اس کے گنڈے ساتھی وہاں موجود تھے، کھڑے ہو گئے، ہنگامہ کیا اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکڑ کر کے کھینچا۔ ابو جہل نے مارا بھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دن قریش کے لوگ اور بھی تھے، کسی نے کچھ کہا نہیں۔ حضور وہاں سے حرم شریف سے باہر نکل کر کے آئے اپنے گھر کی طرف۔ یہ وہ دور ہے جب رسول اللہ کے چچا امیر حمزہ ابھی ایمان لائے نہیں تھے۔ امیر حمزہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، لیکن پہلوان آدمی تھے، مکہ والے ڈرتے تھے ان سے۔ وہ شکار کے لیے گئے تھے، شکار سے واپس آ رہے تھے، راستے میں کسی نے پکڑ کر کہا، حمزہ آج تمہارے یتیم بھتیجے محمد کو ابو جہل نے مارا پیٹا ہے اور کوئی بچایا نہیں۔ تو رشتہ داری کی جو غیرت تھی وہ جاگ گئی، کہا اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ محمد کی طرف ہاتھ اٹھائے؟ یہ کون کہہ رہے؟ حمزہ کہہ رہے۔ اور گھر نہیں گئے، رسول پاک کے پاس نہیں گئے، سیدھے حرم شریف میں آئے۔ دیکھا تو خبیث مردود ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، ٹھٹا مار کر ہنس رہا تھا لوگوں کے درمیان۔ اس مجمع میں سے جا کر کے ابو جہل کو پکڑ کر کے کھینچا، لائے حمزہ، امیر حمزہ، اور اس کو ہاتھوں سے اور لاتوں سے خوب گھونسے مارا، اور اس کے بعد کہا، خبردار، کیا تو نے یہ سمجھ لیا کہ محمد کے سارے رشتہ دار مر گئے؟ کبھی اگر محمد کی طرف اس کے بعد آنکھ بھی اٹھایا تو میں آنکھ پھوڑ دوں گا۔ میں اپنے بھتیجے محمد کا کفیل ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابو جہل کو مارا پیٹا، محبت تھی بھتیجے کی، لیکن ایمان نہیں تھا، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ مارا پیٹا اور اس کے بعد آئے، دیکھتے ہیں اب میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اب دیکھنے کے لیے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، امیر حمزہ آئے، کہا، اے محمد، مجھے سننے میں آیا کہ ابو جہل نے آپ کو مارا ہے، غم مت کرنا، میں بدلہ لے لیا، میں تمہارے دشمن کو خوب مار کر کے آیا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ نہیں اٹھائے، سنتے رہے، بات سنتے رہے، چہرہ نہیں اٹھائے۔ امیر حمزہ کہتے رہے، اب زیادہ غم مت کرو، مسکراؤ، ہنس دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نہیں چہرہ اٹھائے۔ پھر جب امیر حمزہ نے بار بار کہا تو اب سننے کی بات ہے، اب سننے کی بات ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کا دل کیا تھا؟ حضور چہرہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے چچا حمزہ، آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتے ہیں؟ امیر حمزہ نے کہا، ہاں ایک بار مسکرا دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا حمزہ، آپ نے بدلہ تو لے لیا، اس کو مار کے آئے، لیکن میرے لبوں پر ہنسی اس وقت آئے گی جب آپ کلمہ طیبہ پڑھیں گے، آپ کے اندر ایمان آ جائے۔ امیر حمزہ نے اس دن پکار کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی عام انسان ہو تو اپنے دشمن سے بدلہ لیتی خوش ہو جاتا، امیر حمزہ کہتے ہیں اس دن میں جان لیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اپنے نفس کے لیے نہیں جیتے بلکہ اللہ کے بندوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے میرے آقا یہاں پر آئے۔ عزیزان گرامی وقار، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر تھی، اور یہی بزرگوں میں بھی رہا، یہی بزرگوں میں بھی رہا۔ آپ کو پتا ہے مشہور واقعہ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے دور، لوگوں سے دور چلے گئے تھے، کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ کہاں گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جنگل کی طرف آئے، پوچھا، ادھر ادھر دیکھتے رہے، ایک چرواہا جو بکریاں چراتا تھا وہ ملا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کیا تو نے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟
اس چرواہے نے کہا میں تو نہیں پہچانتا کون ہے تمہارے رسول، لیکن ہاں اندر ایک پہاڑی کی کوہ کے بیچ میں یا جنگل کے درمیان کوئی ایک شخص ہے جو مسلسل رو رہا ہے اور اس کے رونے کی وجہ سے میری بکریوں نے چارہ کھانا چھوڑ دیا ہے۔ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرا دل پکار کر کہنے لگا اس طرح رونے والا کوئی اور نہیں، یہ صرف میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ گئے جا کر دیکھا، یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو سجدے میں سر رکھ کر رو رہے تھے۔ کس بات پر رو رہے تھے؟ صرف اپنی امت کی فکر میں رو رہے تھے کہ اے اللہ میری امت مجھے نہیں پہچانتی، ان کی بخشش میرے حوالے کر دے۔ عزیزان گرامی وقار، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ آج امت کے متعلق فکر لوگوں میں کم ہو گئی، اسی لیے ہمیں توڑ دیا گیا ہے، آج ہمیں بکھیر دیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں موریشیس میں بیٹھنے والے کو عرب کے مسلمان کی فکر نہیں کرنا چاہیے؟ ہندوستان کے مسلمان کو فلسطین کے مسلمان کی فکر نہیں کرنا چاہیے؟ میرے عزیزوں، پوری کائنات کے جو مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہیں، ایک پارٹ کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کے دل میں یہ فکر ہو، ہر ایک کے دل میں یہ احساس ہو، چاہے جتنی بھی دور رہتا ہے وہ کالا ہے کہ گورا ہے، ناٹا ہے کہ لمبا ہے، لیکن ہے تو میرے رسول کا امتی۔ یہ رشتہ تمہارے دلوں کے اندر جب آ جائے گا، بیداری آ جائے گی، پھر دیکھنا انقلاب آئے گا۔ آپ کو پتا ہے میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان میں سب سے پہلے لشکر لے کر کون آیا؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بعد میں، سن 90 ہجری میں حضور کی وفات کے 80 سال بعد ہندوستان میں 10,000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے آنے والا جو شخص تھا وہ محمد بن قاسم، اور ان کی ایج کیا تھی پتا ہے؟ 19 سال کا جوان، 19 ایئرز، ٹین ایج کا نوجوان، اور 10,000 کا لشکر لے کر کے آیا تھا۔ کیوں آیا تھا پتا ہے آپ کو؟ ہندوستان فتح کرنا، جھنڈے گاڑنا یہ نہیں، بلکہ ایک حادثہ ہو گیا تھا۔ کچھ عورتیں مسلمان حج کے لیے جا رہی تھیں، اور اس وقت وہاں ایک راجہ تھا، راجہ دابر سنگھ، اس کے گنڈوں نے یہ عورتوں کو قید کر لیا، ان کا مال لوٹ لیا، ان کی عزت پر حملہ کیا۔ تو عورتیں پکار کر کہنے لگی کوئی ہے ہمارا بھائی جو ہماری مدد کو آئے؟ تو کوئی عرب کے بزنس مین جو تھے، تجارت والے، انہوں نے عورتوں کی آواز سنی، عرب میں جا کر کے خلیفہ وقت یا گورنر جو تھا اس کے پاس بیان کر رہے تھے، اور یہ گورنر کا بھتیجا محمد بن قاسم سن رہا تھا۔ وہیں سے پکار کر کہا لبیک یا اختی، اے میری بہن میں تیری عزت کے لیے آ رہا ہوں، میں تیری عزت کی حفاظت کے لیے آ رہا ہوں۔ 10,000 کا لشکر لے کر کے سب سے پہلے سندھ کی سرزمین پر اترا وہی نوجوان۔ اس نے راجہ دابر سنگھ کو چیلنج کیا، کہا ان عورتوں کو آزاد کرو، ان کی عزت پر جنہوں نے حملہ کیا انہیں گرفتار کرو، ان کا مال چھوڑو، وہ حج پر جا رہی تھی۔ راجہ کو نشہ تھا، کہا 19 سال کا لڑکا مجھے چیلنج کر رہا ہے، میرے پاس 1 لاکھ سے زیادہ کی فوج ہے۔ اس نے کہا میں تیرے مطالبے نہیں مانوں گا۔ تب محمد بن قاسم نے کہا جب ہمارے مطالبے نہیں مانے گا تو محمد کے غلاموں کے جوہر دیکھنے کے لیے تیار ہو جا۔ اس لیے کہ وہ نوجوانوں نے جس جگہ میدان میں قدم رکھا اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، وہ رسول پاک کی امت کے لیے چلتے تھے۔ پھر جنگ ہوئی 3 دن سے زیادہ نہیں، 3 دن کے اندر یہی 10,000 کا لشکر محمد بن قاسم کا وہ راجہ دابر سنگھ کی فوج کو ایسا تہس نہس کر دیا کہ راجہ بھی گرفتار ہو کر کے آیا، گنڈے بھی گرفتار ہو کر کے آئے، سب تہس نہس۔ عورتوں کو عزت دی گئی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے اسلام کا پرچم لہرایا، سب سے پہلے پرچم اسلام لہرایا، لیکن ظلم کے ساتھ نہیں، وہ ظلم کو ختم کرنے آیا تھا۔ الہ آباد یونیورسٹی کے ایک پنڈت ہیں ہندو، انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے تاریخ میں دیکھا بہت سارے بادشاہ آئے ہندوستان میں، لیکن محمد بن قاسم جیسا انصاف کرنے والا جرنیل میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ اپنے نہیں غیروں نے بھی لکھا ہے۔
میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ان کے دلوں میں یہ خیال ہوتا عرب میں بیٹھے ہیں، ہندوستان میں اگر کسی عورت پر کوئی حملہ کر رہا ہے وہ وہیں سے نکل کر کے آ جاتے، پلین سے نہیں آتے، جہاز سے نہیں آتے تھے، پیدل سفر کر کے نکلتے تھے، جنگلوں کا، پہاڑوں کا، اور پہنچ جاتے تھے مدد کے لیے۔ اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے زمینیں کھول کر رکھی تھی۔ آج فلسطین کے بچے تڑپتے ہیں اور یہ عرب کے عیاش حکمران ٹوائلٹ بھی سونے کے بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کرسیاں ان کی سونے کی، برتن ان کے سونے کے، اور ان کا عیش ایسا کہ یہ آسمان چھونے والی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، اور فلسطین کے بچے ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں۔ ملک شام کے بچوں کے حالات ایسے ہیں کہ دوائی تک ان تک نہیں پہنچ پاتی، گھاس کھانے پر مجبور ہیں۔ یمن کے کئی بچے ایسے ہیں جو زمین پر پڑی ہوئی گھاس کھا کر کے رہ جاتے ہیں۔ کیا کل قیامت کے دن ان عرب حکمرانوں کو سوال نہیں ہوگا؟ آج جب امت کی فکر ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ذلیل کر دیا۔ ان کا مال کس کام کا، ان کی حکومتیں کس کام کی، ان کا تخت کس کام کا، کہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر ارے مدد کو نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم اعلان تو کر سکتے ہو۔ نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا۔ انہیں بات کرنے کو تک کی آج تمیز نہیں ہے۔ 57 کنٹریز پورے ورلڈ میں مسلم نام سے ہیں آج، 57 ملک ہیں مسلم کنٹریز، اور اس کے بعد حالات کیسے ہیں سب دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو اس بات کو سمجھ لو کہ جن کے دلوں میں احساس ختم ہو گیا وہ ایمان بھی جا رہا ہے، ایمان بھی جا رہا ہے۔ چہرہ مسلمان بنا لینے سے صرف مسلمان نہیں ہوتا، دل کے اندر۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ امت کی فکر میرے عزیزو آج آپ سب کی بھی ذمہ داری ہے۔ اب آپ پوچھیں کہ ہم موریشس میں بیٹھے کیا کریں گے، کیا کریں گے؟ میں آپ کو بتاؤں، یہاں بیٹھ کر کے رات کے وقت کھانے کا وقت آتا ہے، دسترخوان پر اچھی اچھی نعمتیں سجتی ہیں، گوشت بھی پکا ہے، بریانی بھی پکی ہے، لذیذ کھانے پکے ہیں۔ میں روز کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی دن اگر ایسا ہو گیا تمہارے، ایک دن بھی اگر زندگی میں ایسا آیا دسترخوان پر کھانے رکھے ہیں، لیکن ہاتھ بڑھنے سے پہلے تمہیں ملک شام کے، یمن کے، عراق کے، فلسطین کے یتیم بچے یاد آ گئے اور تم نے ہاتھ اٹھا لیا، آنکھوں میں آنسو آئے۔ اللہ تمہارا یہ عمل بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارا یہ عمل بھی دیکھ رہا ہے۔ بارگاہ الہی میں یہ تو کہہ سکتے ہو کہ مولا حالات مجھے وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے، لیکن دل میرا روتا ہے، مولا تیرے حبیب کی امت پر رحم فرما۔ اگر تم نے اتنا بھی کہہ دیا تو یہ بھی فکر امت ہے، یہ بھی امت کی فکر ہے کہ اگر تم اپنے گھر میں بیٹھ کر کے بھی ان کا درد کا احساس کرتے ہو، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اللہ تمہارا یہ عمل بھی دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیزو ایسا تو نہ ہو کہ ادھر بچوں کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ میں خود عراق میں ہر سال جاتا ہوں، بغداد شریف 11ویں میں، اور کبھی سال میں 2 مرتبہ ہوتا ہے۔ وہاں کے مقامی لوگوں سے تعلقات ہو گئے، کئی ہمارے دوست ہیں وہاں کے ساتھی، وہ کہتے ہیں کئی مرتبہ ایسے حالات آئے کہ جنازہ اٹھانے کے لیے 4 لوگ بھی نہیں ملتے، 2 لوگ لے کر کے جنازہ چل پڑتے ہیں۔ اتنے جنازے، اتنے جنازے۔ بغداد میں ایک میدان تھا جس میں پہلے لوگ فٹ بال کھیلتے تھے، اور چند سالوں کے بعد جا کر کے دیکھ رہے ہیں تو میدان پورا قبروں سے بھر گیا، پورا قبروں سے بھر گیا، کوئی فٹ بال کا میدان نہیں ہے۔ اتنی قبریں، اتنی قبریں، موت عام ہو گئی، موت عام ہو گئی۔ میں 3-4 سال پہلے، لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، 11ویں شریف ہم تو اپنے اپنے گھروں میں خوب پکا پکا کے کھاتے ہیں اور ثواب سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزو پہلے سے پیٹ بھرا ہوا ہے، پھر کھا کر کے کون سا ثواب؟ انٹرٹین کرتے ہو، نیاز کے نام پر ہاں کھانا کھلانا ثواب ہے، لیکن کس کو؟ جس کے گھر میں پہلے سے کھانا بنتا ہے اسی کو کھلا کے ثواب۔ اس تک ہمارا کھانا ہی نہیں پہنچتا جس کے گھر میں روٹی بھی نہیں بنتی۔ غریب اور مسکین کو کھلانے کا حکم اسلام میں ہے۔
پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں ہے، ان کا تو پہلے سے پیٹ بھرا ہے، ان کے پاس کھانا پہلے سے ہے۔ ہمارے یہاں نیاز کا سسٹم کیا ہے، لنگر کا سسٹم کیا ہے؟ سارے وہی لوگ کھاتے ہیں جن کے گھر میں 4 ٹائم کھانا بنتا ہے، اور نیاز کھاتے ہیں، اور نیاز کرنے والے سمجھتے ہیں بہت ثواب کا کام ہے، بہت ثواب کا کام ہے۔ میرے عزیزو، ثواب کا کام سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے نیک کام بھوکوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا۔ بات سمجھیں، دونوں کو مکس کر کے بتایا گیا، بھوکوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا، یہ دونوں کو جمع کر کے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہی بھوکے کو کھلاؤ جس کے پاس کپڑے پہننے تک کی بھی نوبت نہیں ہے، جس کے پاس اتنا مال بھی نہیں۔ وہ زمانے کی بات تھی، لیکن آج اگر غریب ملتا ہے تو اسے کھلائیں، نہیں تو ان تک اپنا مال پہنچائیں۔ میں جو بات کر رہا تھا کمپلیٹ کرتا ہوں۔ 4 سال پہلے ہم وہاں پر جا کر 11ویں جو کرتے اپنے کھانے کے لیے 1 مرتبہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک، لیکن باقی سارے بکرے ذبح کر کے ریفیوجی کیمپ میں، جہاں پر جنگ میں جن کے گھر تباہ ہو گئے، ان کے گھروں پر جاتے ہیں، گوشت کے ٹکڑے تقسیم کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ہم بھی گئے تھے۔ میں یہ تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، آنکھیں آج بھی ہماری ڈبڈبا جاتی ہیں جب گوشت کے ٹکڑے لے کر ہمارا ڈرائیور پہنچا۔ وہاں بچوں کو اعلان، پوری جھوپڑیاں لگی ہوئی تھی کہ لوگوں گوشت آ گیا ہے تمہارے گھر۔ سارے گھروں سے بچے عورتیں سب نکل آئے، ہمارے ہاتھوں سے وہ گوشت ایسے چھین کر کے بھاگتے تھے جیسے کوئی چیل کوے چھین کے بھاگتے۔ آج اس حالت پر امت مسلمہ کو کون لایا؟ کیا یہ میرے رسول کی امت نہیں ہے جس کو ایسا بھکاری بنا دیا گیا؟ ان کو ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر کے، چھوٹی سی ایک لڑکی کو دیکھا، وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر بھاگ رہی اور بیچ راستے میں چوم رہی، آنکھوں سے لگا رہی۔ گوشت کا ایک ٹکڑا 1.5 کلو کا ہوگا، آدھا کلو کا ہوگا۔ اس دن درد ہوتا ہے دل میں کہ ہم تو روز کھاتے ہیں اپنے گھروں میں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے کبھی احساس نہیں کیا۔ اور تمہیں پتا ہے میرے رسول کی عادت کیا تھی؟ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے بستر میں حضور آرام کرتے تھے، کبھی بجلیوں کی آواز آتی تو رسول اللہ بستر چھوڑ کر باہر نکل جاتے تھے، باہر چلے جاتے تھے اور رونے لگ جاتے تھے، دعا کرتے، استغفار کرتے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ جب بھی بجلیاں آتی ہیں آپ کیوں بستر سے نکل کر باہر آتے ہیں، روتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے جب بجلیاں آتی ہیں پچھلی امتوں کا عذاب یاد آتا ہے، کہیں یہ بجلیاں میری امت پر عذاب بن کر نازل نہ ہو جائے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں کہ مولا عذاب مت نازل کر میری امت پر۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ آج ہم بھولے بیٹھے ہیں اس رسول کی امت کو۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن نے تمہیں کیا کہا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم کو انسانوں میں سب سے بہترین امت بنایا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پر غیب پر ایمان لاتے ہو، اچھائیوں کی طرف بلانا تم نے چھوڑ دیا۔ بہت سارے نوجوان بچے آج نشہ کے اڈوں پر رات رات گزارتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں یہ حالات ہو گئے۔ ہمارے محلوں میں نشہ بیچا بھی جاتا ہے، خریدا بھی جاتا ہے، کھلایا بھی جاتا ہے، پلایا بھی جاتا ہے، اور بہت سارے ذمہ دار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، اس کو کون بولے گا؟ وہ میرے خلاف کھڑا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ تمہیں اگر امت مصطفیٰ کی فکر ہے اسے بچاؤ، اسے بچاؤ، اسے روکو۔ اس کو روکنے کے طریقے ہیں مار کر کے نہیں، تھپڑ لگا کر کے نہیں، ڈانٹ کر کے نہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے اپنی زندگی میں، میں نے دیکھا ہے، ایک دو نہیں، میں آپ کے سامنے سینکڑوں بچے لا کر کے رکھ دوں گا جنہوں نے نشہ سے توبہ کیا ہے، الحمدللہ۔ میں یہ اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کیا طریقہ کیا؟ صرف اتنا کہا اس نوجوان کو جو ایڈکٹ ہو گیا کہ تجھے اللہ کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دل میں محبت رکھتا ہے تو چھوڑ دے اس چیز کو، چھوڑ دے، اس لیے کہ وہ رسول تجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس رسول نے فرمایا تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے۔
یہ میرے آقا نے فرمایا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نوجوان کو ہم نے یہ کہا کہ وہ رسول تجھ کو تیری ماں سے تیرے باپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کیا تجھے اس رسول کا واسطہ نہیں پیارا ہے؟ چھوڑ دیا اس نے، توبہ کر لیا۔ بہت سارے ایسے ہیں الحمدللہ وہ آج فجر کی نماز کے بھی پابند ہیں، طریقہ کار ہے، امت کی فکر کرنا چھوڑ دیا تو پھر ہماری امت ٹکڑوں میں بدل گئی۔ سب یہ سوچتے ہیں اس کو میں کیوں بولوں، اس کو میں کیوں بولوں، نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے، تم خیر امت ہو، برائیوں سے روکنے کے لیے آئے ہو، اچھائیوں کا حکم دینے آئے ہو۔ عزیزان گرامی اوقات، وقت زیادہ طویل ہو گیا، میں ان بزرگوں کی بارگاہ میں کچھ عرض نہ کر سکا۔ سرکار محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صرف اتنی بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ محدث اعظم ہند تھے، محدث اعظم ہند۔ حدیث میں جو سب سے زیادہ مہارت حاصل کرتا ہے اس کو محدث کہتے ہیں، اور وہ بھی محدث اعظم ہند، ہندوستان کے بڑے محدث تھے۔ دیکھیے میں ابھی آپ کو ایک بات بتا دوں، آج کے زمانے میں لقب دینا بھی آسان ہے، کوئی کسی کو کچھ بھی بول دے، ہاں یہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ فارسی میں ایک شعر ہے، پیرا نمی پرند مریدہ می پرانند۔ فارسی میں کہا جاتا ہے پیر اڑتے نہیں ہیں، مرید اڑواتے ہیں، مرید اڑاتے ہیں۔ ارے ہمارے پیر تو چوتھے آسمان پہ رہتے ہیں، دوسرا کہتا ہے تیرے چوتھے پہ، میرے پیر تو ساتویں پہ رہتے ہیں۔ پیر کے بارے میں مرید جو ہے نا اڑاتے رہتے ہیں، لقب مرید جو چاہے دیتے رہتے ہیں۔ ایک مرید کہتا ہے میرے پیر تو اجمیر میں نماز پڑھتے ہیں لیکن رہتے یہاں ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں میرے پیر تو مکہ مدینے میں پڑھتے ہیں، رہتے یہاں ہیں۔ ہاں یہ بہت سارے لوگوں میں مقابلہ ہوتا رہتا ہے، میں ان سے کہتا ہوں تمہارے پیر نماز ہی نہیں پڑھتے، نہ مکہ میں، نہ مدینے میں، نہ اجمیر میں، بیٹھ کے یہاں کھاتے رہتے ہیں، ان سے کہو کھانا بھی وہیں کھا کے آ جائے۔ ہاں میرے عزیزوں، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیروں کو لقب دینے میں بہت آسان ہے، مرید جو چاہے لقب دے دیں گے، لیکن محدث اعظم ہند کو لقب کس نے دیا؟ کیا یہ مریدوں نے لقب دے دیا، ان کے چاہنے والوں نے دے دیا؟ نہیں، بلکہ ان کو پڑھائے ہوئے استاد نے لقب دیا۔ استاد اپنے شاگرد کو کہہ رہا ہے، اور وہ بھی علم حدیث میں کچھ بزرگوں کو 40 سال لگ گئے، کسی کو 50 سال لگ گئے، بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے جب ان کو محدث کہا جاتا ہے، لیکن حضرت محدث اعظم ہند کو صرف 17 سال کی عمر میں محدث اعظم ہند کہا گیا۔ یہ آپ کا کمال تھا علم حدیث میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات ہم سب کے سینوں پر جاری و ساری فرمائے۔ اور صرف حدیث میں نہیں، ایک جگہ اعظم گڑھ میں آپ نے تقریر فرمائی تھی، محدث اعظم ہند، جو موجود لوگ تھے وہ کہتے ہیں ایک تقریر میں ہم نے دیکھا 25 لینگویج استعمال کیے تھے، 25 زبانیں الگ الگ آپ نے استعمال کیے۔ وہ جس میدان میں گئے اس کے بادشاہ تھے، جس میں مناظرے میں گئے، مناظرے میں دیوبندیوں کے دانت کھٹے کر کے آئے، مناظر اعظم بھی تھے، ایڈوکیٹس تھے، وکیل حضرات ان کے سامنے بات کر رہے تھے۔ بھاگلپور میں 1 گھنٹہ تک تقریر کیے، پورے آرٹیکلز جتنے بھی انڈین یہ جو ہمارے لا ہیں اس کے بارے میں بات کرتے رہے، پینل کوڈ فلاں، یہ آرٹیکل 3 سب بات کرتے رہے۔ تو وکیل جتنے بیٹھے ہوئے تھے ایڈوکیٹ، انہوں نے کہا کہ آپ انڈین لا کے حافظ ہیں، ہمیں یاد نہیں ہے ساری چیزیں، آپ تو ایسا پڑھ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے حفظ کیا ہے۔ بہرحال میرے عزیزو، یہ سب کمال ہے عشق رسول کا۔ جو بندہ اپنے آپ کو رسول اللہ کے لیے وقف کرتا ہے، دنیا کے سارے علوم اس کو صدقے میں دے دیے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا، بچپن میں مجھے میتھمیٹکس پڑھنے کا، منطق اور فلسفی پڑھنے کا شوق تھا، کتابیں لے کر بیٹھتا تھا۔ میرے والد گرامی حضرت علامہ نقی علی خان صاحب آئے، دیکھا میں یہ میتھمیٹکس حساب کی کتابیں پڑھ رہا ہوں، تو انہوں نے میرے ہاتھ میں سے کتابیں لے لی، کہا احمد رضا یہ سب کیا پڑھ رہا ہے، رکھ کہا علم حدیث پڑھ، رسول اللہ کے دین کی یعنی فقہ پڑھ، حدیث پڑھ، اور وہ حدیث اور فقہ کے صدقے میں اللہ سارے علوم یوں ہی تجھے عطا کر دے گا۔ اور پھر اللہ نے ایسا نوازا اعلیٰ حضرت کو کہ میتھمیٹکس میں ان کی لکھی ہوئی کتابوں کا پروفیسر لوگوں کے پاس بھی جواب نہیں۔ آج
تو بہرحال جو کچھ بھی ملتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے پر ملتا ہے۔ اخیر میں یہی کہوں گا کہ یا رسول اللہ، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا، تم پہ کروڑوں درود۔ آج اہل موریشس سے میں کہتا ہوں، آئیں ہم سب یہ عہد کرتے ہیں کہ اگر اپنی زندگی میں کسی کو راضی کرنا ہے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کچھ نوجوان صرف چند دوستوں کو راضی کرنے کے لیے اپنا چہرہ بدل لیتے ہیں۔ ہاں، داڑھی نکال کے پھینک دیا، کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے لوگ ہم کو بولیں گے پرانے زمانے کا آدمی لگ رہا ہے، کیا بوڑھا ہو گیا، مولانا ہو گیا، مولوی صاحب ہو گیا۔ اس کو صرف چند لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدل لیا، لیکن پھر بھی وہ راضی نہیں رہتے، پھر بھی نہیں راضی رہتے۔ تم دنیا کو ننگا ہو کر کے بھی راضی نہیں کر سکو۔ ایک بات یاد رکھیں، کچھ بھی اپنے آپ کو بدل لو، لوگ بولتے رہیں گے ہو تم کو یہ دنیا چھوڑتی نہیں، یہ کپڑے پہنو تو مجھے بولتے ہیں، عام کپڑے پہنو تو بولتے ہیں، اگر سادے کپڑے پہن کر کیا ہو تو بولتے ہیں مولانا تو یہ کچھ ہے ہی نہیں، بھکاری دکھتا ہے۔ بہت زیادہ کپڑے پہن لو، اچھے کپڑے پہن لو تو بولتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے پیسہ لا رہا ہے۔ سائیکل پر جاؤ تو غریب ہے، یتیم ہے بیچارہ، کار میں جائے گا تو بولے سب کا مال لوٹ کے جا رہا ہے۔ تو لوگوں کی کوئی بھی یہ رہتی نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو کیوں بدلنے جا رہے ہو؟ جس کے دل میں یہ بات آتی ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ایسا کروں گا لوگ کیا کہیں گے، ان کے لیے میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، لوگ کچھ نہیں کہتے، مرنے کے بعد صرف انا للہ کہتے ہیں، بس یہی ایک اچھی چیز بولتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باقی زندگی میں ان کا خیال مت کرو کیا کیا بولتے تھے۔ لوگوں کے لیے جیتے رہو گے تو یہ لوگ کتا بنا دیتے ہیں، کچھ بھی بنا دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو راضی کرنا ہو تو مدینے کے تاجدار کو راضی کرو، اس لیے جو بہت جلدی راضی ہوتے ہیں۔ اپنے خدا کو راضی کرو، وہ ایک سجدے میں راضی ہوتا ہے، ایک سجدے میں راضی ہوتا ہے۔ باقی دنیا کو راضی کرتے کرتے لوگ تھک گئے، لیکن دنیا راضی نہیں ہوتی، اور اگر ایک راضی ہو گیا تو دوسرا ناراض ہے۔ آپ محلے میں رہتے ہیں، پورے محلے کو راضی کر کے دکھاؤ، چیلنج ہے میرا۔ ہاں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنے لیے کہتا ہوں، سننے والے ہمارے لاکھوں ہوں گے، لیکن گالیاں دینے والے بھی، نفرت کرنے والے بھی۔ تو اگر میں ان نفرت کرنے والوں کو دیکھوں تو اپنے آپ کو بہت کچھ ادھر ادھر کرنا پڑ جائے گا۔ مجھے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی وہ بہت اچھی بات یاد آتی ہے کہ آپ سے کسی نے کہا کہ آپ کو فلاں برا بولتا ہے، فلاں برا بولتا ہے، اس کا بھی تو کچھ جواب دو۔ انہوں نے کہا تھا مجھے جو پیار کرتے ہیں ان کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں، نفرت کرنے والوں کو کہاں ٹائم دوں؟ پہلا حق تو ان کا ہے، جو چاہتے ہیں ان کا حق ہے۔ میرے عزیزو، ہم بچپن میں ایک چیز پڑھتے تھے، میں صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی لطیفہ نہیں، اپنے آپ کو کچھ نوجوان صرف اس لیے چینج کرتے ہیں کہ دنیا میں اچھا لگوں، دنیا میری تعریف کرنے لگے۔ تم اپنے آپ کو چینج کرتے ہو لیکن پھر بھی گالی کھاتے ہو، پھر بھی برا۔ تم نے اپنے ہیئر سٹائل الگ کر لیے، ہاں، لباس کا سٹائل بدل لیا کسی کو راضی کرنے کے لیے، لیکن ایک راضی ہوا دوسرا بولتا ہے ارے کیسے کپڑے پہنا ہے۔ تمہاری یہی زندگی گزر جائے گی، کوئی نہ کوئی تم میں عیب لگاتا رہے گا۔ بچپن میں ہم نے کتاب میں ایک بات پڑھی تھی کہ بیچارے ایک شوہر بیوی گدھا لے کر کے جا رہے تھے، تو شوہر نے بیوی کو بٹھایا، گدھا خود پکڑ کے جا رہا تھا، عورت ہے ساتھ میں اس کو سوار کرے۔ چوک پہ بیٹھے ہوئے لوگ کمنٹس کرنے لگے بیوی کا غلام جا رہا ہے، عورت کا غلام ہے، عورت کو بٹھایا خود چل کے جا رہا ہے۔ اس کو بات بری لگی، عورت کو اٹھایا خود بیٹھ کے جانے لگا۔ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے دیکھا اور کہا ظالم آدمی ہے، عورت کو چلا رہا ہے خود بیٹھا ہوا، خود بیٹھا ہوا۔ وہ بیچارہ اتر گیا، کہا کہ نہیں چلو کوئی نہیں بیٹھے گا، دونوں چل کے جاتے ہیں۔ تیسری جگہ کچھ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کتنے بیوقوف ہیں، سواری ہے پھر بھی چل کے جا رہے ہیں، سواری ہے ساتھ میں لیکن پھر بھی پیدل جا رہے ہیں۔ اس نے کیا کہا اب ایک ہی چیز باقی رہتی، گدھے کو اٹھا کے لے جاؤ۔ اب کیا بچا؟
لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے لاسٹ چیز بچی گدھے کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہی حالت ہو جاتی ہے، جو لوگوں کے لیے اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں انہیں آخر میں گدھا اٹھانا پڑ جائے گا، آخر میں گدھا اٹھانا پڑ جائے گا۔ اس لیے اس کا علاج کیا ہے؟ اس کی نہ دیکھو، اس کو راضی نہ کرو۔ بریلی کے امام نے یہ فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ ہاں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تمہارے جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، پیوند لگا ہوا ہو، بال الجھے ہوئے ہوں، لیکن رسول کے لیے جیتے تھے، وہ رسول پاک کبھی یہ نہیں کہتے کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کا جسم فلاں ہے۔ حضرت صہیب رومی یہ مکہ مکرمہ سے آ رہے تھے، ان کے ماں باپ کافر تھے، ان کو کہا تھا کہ ہم پورے مال سے تمہیں آگ کر دیں گے، انہوں نے کہا مال پورا لے لو۔ باپ نے گنڈوں کو لگایا، یہ جب مدینے جائے گا اس کو مارنا۔ گنڈے آئے، بیچ راستے میں بہت مارا، ان کی آنکھ پھٹ گئی، ناک پھٹ گئی، گھٹنے ٹوٹ گئے، لیکن پھر بھی وہ واپس مکہ جانا نہیں چاہتے تھے، مدینہ آنا چاہتے تھے ہجرت کر کے۔ جوانی کا وقت ہے، یہاں تک کہ ماں جو سب سے زیادہ بچوں سے پیار کرتی ہے، ماں نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ صہیب تیرے جسم پہ جو کپڑے ہیں نا وہ ہمارے کمائی کے، ہمارے پیسوں کے، وہ کھول کے دے دے۔ انہوں نے کپڑے بھی کھول کے دے دیے، ٹاٹ گونی کا لباس اوڑھ لیا، کانٹے لگا لیے، اور ایسے ہی چل کر کے مدینے آئے تھے۔ کتنا لمبا سفر کر کے جب مدینے پہنچے، صحابہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکل کر کے گردن اونچی کر کر کے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی قافلہ آ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، میرا دیوانہ آ رہا ہے، میرا ایک دیوانہ آ رہا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا وہ دیوانہ کون تھا، وہ حضرت صہیب تھے۔ جب وہ قریب آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ ان کو سینے سے سینہ لگایا اور اپنی چادر اٹھا کر ان کو پہنا دیا۔ اور جانتے ہیں حضرت صہیب زندگی بھر پھر اس چادر کو کبھی ہٹاتے نہیں تھے۔ جب ان کی موت قریب آئی تب لوگوں کو اعلان کیا، اے لوگوں میرے جسم پر کچھ ہو یا نہ ہو، میری قبر بھی یہ چادر ضرور ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ جب میری ماں نے میرے کپڑے لے لیے تھے، اس وقت اگر مجھے کسی نے کپڑے پہنائے ہیں تو تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ جس کو دنیا چھوڑ دیتی ہے اس کو میرے رسول اپناتے ہیں، جس کو دنیا ٹھکرا دیتی ہے اس کو میرے رسول گلے لگاتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کیا ہی اچھا کہا، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ اسی لیے میری ریکویسٹ اپیل یہی ہے، دنیا کو راضی کرتے کرتے تم بوڑھے ہو جاؤ گے، یہ دنیا کبھی راضی نہیں ہوگی۔ راضی کرنا ہو تو تاجدار مدینہ کی ذات کو راضی کرو، اور وہ بہت جلدی راضی ہوتے ہیں۔ اور ان کو راضی کرنے کا سب سے بہترین کام یہ ہے، آج سے عہد کرو جو سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا تھا، ان کی بیٹی نے کہا تھا۔ آپ کو میں نے واقعہ ادھورا چھوڑ دیا، حضور سجدے میں رو رہے تھے مدینے میں، کسی کے اٹھانے سے اٹھتے نہیں تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے آ کر کیا کہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے میرے ابا جان آپ سر اٹھا لیں، آپ کی بیٹی فاطمہ جب تک زندہ رہے گی کوئی رات سوئے گی نہیں، ہر رات آپ کی امت کی بخشش کی دعا کرے گی۔ رسول پاک راضی ہو گئے، اللہ کے رسول راضی ہو گئے۔ کیا بات کیا؟ امت کی دعا کروں گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا امت کی بخشش کی دعا کرتی رہی، میرے آقا راضی ہو گئے۔ آج اگر میرے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہو، آج سے یہی کہو، یا رسول اللہ میں اپنے لائف کے لیے، اپنے سیلف کے لیے بہت جی لیا، اپنے گھر کے لیے بہت جی لیا، اے اللہ کے حبیب اب میں زندہ رہوں گا، پل پل ہر دن آپ کی امت کا خیال کروں گا، آپ کی امت کی فکر کروں گا، جہاں طاقت ہوگی پہنچ کر کے، جہاں نہیں ہوگی دعاؤں سے آپ کی امت کی بھلائی کرتا رہوں گا، اور اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگتا رہوں گا۔ آؤ میرے آقا راضی ہو جائیں گے۔
مجھے یقین ہے کہ آج کے اس عرس میں انشاءاللہ العزیز جب ہم دعا کریں گے میرے آقا کی بارگاہ میں، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جس کا دل مچل جائے آج کی رات خوش نصیبی کی ہو سکتی ہے، کسی کی خواب میں میرے آقا ضرور تشریف لائیں گے۔ جس کا دل مچل کر کے یہ کہے اے اللہ کے رسول میں سوؤں گا تو آپ کی امت پر دعا کر کے سوؤں گا، اٹھوں گا تو آپ کی امت کی فکر کرتے ہوئے اٹھوں گا، جب امت کا خیال کرنے لگو گے وہ رسول خود تشریف لائیں گے۔ آئیں دعا کرتے ہیں یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے میرا دل بھی چمکا دے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یا رسول اللہ تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا کا آقائی و مولائی، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود، شافی و نافی ہو تم وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ دل بے قرار ہے بے چین ہے، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، حجر اسود کعبہ جان و دل، حجر اسود کعبہ جان و دل، یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ
غوث خواجہ رضا حامد مصطفیٰ پنج گنج ولایت پلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بز میں مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ اشرفی شیدا تمہارا کر کے دنیا سے کنارہ رکھتا ہے تم سے سہارا لو خبر جلدی خدا را یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا يوم الجزاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین مالک و مولا پروردگارہ کریمہ کار سازا جو کچھ پڑھا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یہاں پر جو کچھ بھی ذکر خیر ہوا نعت و منقبت تلاوت قرآن ان سب کا ثواب تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و توسل تمام انبیاء کرام علیہم السلام خلفاء راشدین صحابہ کرام صحابیات ازواج مطہرات بنات طیبات شہداء کرام صالحین ائمہ مجتہدین جملہ اولیاء کرام تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی روحوں کو نظر کیا قبول فرما خصوصاً پیران پیر غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلی حضرت امام اہل سنت خصوصاً سیدی سرکار کلام اشرف میاں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ محدث اعظم ہند کچوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی روحوں کو نظر کیا قبول فرما اور یہاں پر حاضرین جتنے بھی ہیں اور ہمیں ہمارے خاندانوں میں ہمارے والدین آبا و اجداد رشتہ داروں میں جو انتقال کر چکے ان سب کی قبروں میں اس کا ثواب پہنچا دے اے اللہ ہم سب کی اس حاضری کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے ہم سب کو بری بیماریوں سے محفوظ فرما ذلت والی بیماریوں سے ہمیشہ حفاظت فرما خصوصیت کے ساتھ مولا گناہوں کی بیماری سے شفا عطا کر دے
ہمارے دلوں کو ہمارے سینوں کو تیرے حبیب پاک کی محبت کے لیے کشادہ فرما دے، ہماری آنکھوں میں عشق رسول کا نور عطا فرما، ہمارے دلوں میں محبت مصطفیٰ کا سرور عطا فرما۔ اے رب کریم احسن الخالقین، ہماری ماؤں، بہنوں، بچیوں، بیٹیوں، بہوؤں، بیویوں سب کو ہم نے تیرے حوالے کر دیا، ان کی عزتوں کی تو حفاظت فرما، ان کی گودوں میں نیک و صالح اولاد عطا فرما، قیامت تک ہماری نسل میں عاشقان مصطفیٰ ہماری نسل میں ہماری اولاد میں بدعقیدہ اور گمراہ گستاخ ہونے سے محفوظ فرما لے۔ اے رب کریم احسن الخالقین، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں دے دے، جو قرض میں ڈوبے ان کے قرضوں میں آسانیاں دے دے، جو ناحق مقدمے یا جیل میں ہیں ان کو آزاد کر دے۔ اے اللہ، جو بے جوڑ ہیں انہیں نیک و صالح رشتے عطا فرما۔ اخیر میں اتنی التجا ہے مولا، نہ جانے یہ آنکھیں کب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔